بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہامی کتابوں نے انسان کے فکر اور اس کی تہذیب پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے ہیں۔ تہذیب کے بڑے مظاہر میں سے ایک مظہر ادب ہے۔ مذہب نے جو سوالات اٹھائے اور ان کے بیان کے لیے جو اسلوب اختیار کیا، اس نے دنیا کے ادب کو بھی متاثر کیا۔ مثال کے طور پر انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کو فنا ہو جانا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو اصلاً مذہب نے اٹھائے اور پھر دنیا کے ادب میں بھی زیر بحث آئے۔ اسی طرح مذہب کا یہ دعویٰ بھی رہا ہے کہ وہ جس اسلوب کلام میں انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، وہ بھی ایک اعلیٰ سطح کا اسلوب کلام ہے جس کی انسان کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید تو اس سے بڑھ کے اگلی بات یہ کہتا ہے کہ اس نے تو انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی متاثر کیا، اور وہ جب جنوں کا ایک قافلہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور ان کو قرآن سننے کا موقع ملا تو ان کا تبصرہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا۔ مذہب کے یہ اثرات جو نفس مضمون اور اسلوبی ادب پر پڑے ہیں، وہ آج الف کا موضوع ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں محترم رضی آبدی۔ آپ انگریزی ادب کے استاد رہے ہیں، ایک طویل عرصہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، اور ان دنوں بھی بعض دیگر اداروں میں آپ ادب پڑھاتے ہیں اور ادب پر آپ کی گہری نظر ہے۔ ہماری دوسری مہمان محترمہ عارفہ سیدہ، آپ بھی ادب کی ایک نامور شخصیت ہیں۔ ان دنوں کمیشن برائے وقار نسواں کی آپ چیئرپرسن ہیں، لیکن ادب سے آپ کی پرانی راہ و رسم۔ ہمارے تیسرے مہمان محترم احمد جاوید۔ احمد جاوید صاحب، اقبالیات آپ کا بنیادی موضوع ہے، لیکن اس حوالے سے دنیا کے دیگر ادب پر بھی آپ کی گہری نظر ہے، اور ادب کے اٹھائے جانے والے سوالات کے فلسفیانہ پہلوؤں پر آپ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان محترم قاضی جاوید، آپ ایک نقاد ہیں اور دنیا کے ادب کو آپ کی تنقید کا ایک خاص موضوع ہے، اور اس حوالے سے آپ کا تصنیفی کام ہمارے سامنے موجود ہے۔ گفتگو کا آغاز ہم رضی آبدی صاحب سے کریں گے۔ ہم نے شروع میں اور بعض اہل علم کی رائے بھی سنی کہ بڑا ادب جو ہے وہ مذہب سے متاثر ہوتا ہے، مذہب کے موضوعات سے متاثر ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بڑا ادب اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ادب میں ایک ہی معیار ہے، اور وہ معیار ہے قبول عام کا۔ یہی کلاسک کی تعریف لوگوں نے کی ہے کہ جو ادب ہر زمانے میں، ہر دور میں اور ہر جگہ اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے عظیم ہے، وہی ادب عظیم ہے۔ تو یہ تو بنیادی بات ہو گئی۔ باقی کچھ خصوصیات ہو جاتی ہیں، مثلا یہ کہ ادب جو عظیم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسانیت نواتی ہوتی ہے، ہیومنزم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں بہت زبردست جذبات کا ایک طغیانی ہوتی ہے، پیشن ہوتے ہیں، فکر کی باریکی ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اس کی فنی لوازمات ہیں، مثلا زبان کا استعمال، لفظوں کا استعمال، لہجہ، ذوق کلام، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کس قسم کے استعارات استعمال کیے جاتے ہیں، کس قسم کے اس میں ہم علامتیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو ادب ہے وہ خود ایک استعارہ ہے، اور استعارے کا استعمال ہی ادب کی عظمت کی پہچان بنتا ہے الٹیمیٹلی جا کے حتمی طور پر۔ عظیم ادب کے اوپر بحث کرنا اصل میں ادب کی سیاست پہ بحث ہو جائے گی، یہ ادب کے اوپر بحث نہیں ہوگی۔ دوسری بات میں اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ادب یا ادب ہوتا ہے یا ادب نہیں ہوتا، ادب چھوٹا بڑا ادب نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ایک بات بنتی ہے۔ باقی دوسرا اگر آپ دیکھتے ہیں شیکسپیئر عظیم شاعر ہے، یا ہومر اس کے دیگر پہلوؤں پر ہم گفتگو نہیں، میں کریں گے، ایک گزارش صرف کرنا چاہوں گا کہ یہ عظیم شاعر شاید اس لیے ہے کہ عظیم قوموں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر ہماری قوم بھی عظیم ہوتی تو ہمارے بھی سب شاعر عظیم ہوتے ہیں۔ عظیم ادب کیا اس کا تعین ایک سیاسی مسئلہ ہے یا ایک ادبی مسئلہ ہے؟ یہ سیاست کا مسئلہ نہیں، معیار کا مسئلہ ہے۔ اور اگر معیار تہذیب کا اور فکر کا ایک سطح تک پہنچ جاتا تو مجھے تو اسے بڑا ادب کہنے میں، عظیم ادب کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ ہاں، سیاست زمانہ ادب کے معیارات کو بدلنے لگے تو وہ سیاست کا پہلو ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو معیار مقرر ہیں ان پر کسی قسم کی میرا خیال ہے کہ کوئی ابہام اور کوئی غلط فہمی ابھی تک مجھ کو نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہہ دینا کہ ہم بڑی قوم نہیں ہیں اس لیے ہمارے پاس بڑے لوگ نہیں ہوئے، بڑے بڑے نابغہ ادیب آپ کے پاس موجود ہیں، پچھلے عہد میں بھی، آج کے عہد میں بھی۔
آپ غالب کو بھول کے، اور اگر آپ اپنے ورثے کو فارسی تک پہنچا دیں تو بہت سے نام ہیں کہ جن جو کے لیے جا آگے سکتے ہیں۔ لیے نہیں جا سکتے، جن کے سامنے سر جھکانا پڑے گا انسانی فکر کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادب کا کام بنیادی طور پر آدمی کو انسان بنانا ہے، ایک تطہیر، ایک تزکیہ، یہی کام مذہب بھی کرتا ہے۔ دونوں کے راستے جدا اور مختلف نہیں ہیں۔ ہاں، جب مذہب روایتوں کی جکڑ میں آ جائے، نعرہ بن جائے، اشتہار بن جائے، تو پھر کبھی کبھی ادب کو اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑتی ہے تاکہ اس بنیادی موضوع پر پلٹ سکے جو انسان کی فلاح کا موضوع۔ ٹھیک۔ احمد جاوید صاحب، بڑا ادب جب ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں یا اس کو عظیم ادب قرار دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس سوال کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بنیادی اوصاف ہیں جو کسی فن پارے میں ہوں تو ہم اس کو بڑا ادب کہیں؟ کہ حقائق کی جمالیاتی تشکیل بڑے ادب کا ایک نقطۂ امتیاز ہے۔ یعنی ادب میں بڑائی کی سطح اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک وہ میرے تصور حقیقت کا کوئی جمالیاتی ورژن تیار نہ کر لے۔ جس طرح بڑا فلسفہ ہوتا ہے کہ وہ اسی حقیقت کو ریشنلائز کرتا ہے، لاجیسائز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑا مذہب حقیقت کو اخلاقی پیراڈائم دیتا ہے، بڑا ادب اسی حقیقت کو جمالیاتی روپ دیتا ہے، جمالیاتی معنویت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا ادب ایک بڑے سمبلزم کا نام ہے، یعنی وہ اپنے آبجیکٹ کو سمبلائز کرتا ہے۔ جو شاعر یا جو ادیب سمبلائز کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ ایک قابل قبول شاعر یا ادیب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بڑا شاعر یا بڑا ادیب نہیں ہو سکتا۔ سمبلزم کہتے ہیں سمبل فارملائزر آف دی، مطلب بیانڈ فارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بیانڈ فارم ہے سمبل اس کو فارملائز کرتا ہے، فارم لیس کو فارملائز کرتا ہے۔ فارم لیس کی فارملائزیشن، بے صورت کو شکل دینا، یہ پورا کا پورا اپنے ہر اطلاق میں، اپنی ہر تفصیل میں مذہبی تصور ہے۔ اچھا، یعنی سمبلائزیشن کا پورا عمل شعور کی مذہبی قوت اور تہذیب طرز احساس کے مذہبی رچاؤ کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بڑا ادب بڑا کرافٹ ہوتا ہے، یعنی بڑا ادب ہر لفظ کو اس کے پچھلے معنی میں ایگزاسٹ کر کے نئے معنی سے بھرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قائد صاحب، یہ جو بنیادی مقدمہ احمد جاوید صاحب نے کھڑا کیا کہ بڑے ادب کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقائق کو موضوع بنائے، اور یہ اصلاً مذہب کا دائرہ کار ہے، کوئی مذہب کے ریفرنس کے بغیر بڑا ادب تخلیق نہیں ہوتا۔ اچھا، بنیادی طور پہ تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں جو اعلیٰ ادب پیدا ہوا اس کا کافی حصہ مذہب سے انسپائریشن اس نے بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک جدلیاتی مسئلہ ہے۔ جیسے مذہب نے ادب کو متاثر کیا، ویسے ہی جو قدیم مذاہب تھے یا انسان کا جو ابتدائی مذہبی شعور تھا، اس کی تخلیق میں ادیبوں نے اور خاص طور پہ شاعروں نے بہت حصہ جو لیا۔ اب وہ ہندوؤں کی کتابیں ہوں، وید ہوں، یا مصر کے یا عراق کے یا یونان کے جو ابتدائی مذاہبی جو صحیفے ہیں، وہ شاعروں کی تخلیق ہے۔ یہ یوں لگتا ہے جی کہ مذہب میں اور شاعری میں دونوں میں جو پیچھے نقطہ نظر کار فرما ہے اور ان کے پیچھے جو انسانی جذبے ہیں اور جو کائناتی نقطہ نظر ہے، وہ دونوں ایک ہیں۔ آپ دیکھیے، شاعر جو ہے وہ تمام چیزوں کے ساتھ، کائنات کی تمام چیزوں کے ساتھ ایک انسانی سطح پہ رابطہ قائم رکھنا چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ سورج سے بات کرتا ہے، آسمان سے بات کرتا ہے، چاند سے، درختوں سے، پھولوں سے باتیں کرتا ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق کائنات کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ، یہی مذہب میں ہے۔ وہ بھی آپ کو ایک ایسا نقطہ نظر دینا چاہتا ہے
کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے ایک ایسی کائنات میں جو میننگ فل ہے اور ایک خاص نقطہ نظر کے مفہوم کے مقصد کے حوالے سے تخلیق کی گئی ہے، آپ اس میں کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو دونوں میں ان کا جو ربط ہے وہ ان کے بنیادی نقطے پہ متفق ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات یہ لیکن میرا خیال ہے جاوید صاحب دوسری بات شاید کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حقائق کا ماخذ ہے اصل وہ اصلاً مذہب ہے، ادب نے صرف وہاں سے اٹھائے ہیں موضوعات۔ مذہب جو ہے وہ حقائق سے زیادہ انسانی جذبات کو، جذبوں کو، احساسات کو اپیل کرتا ہے۔ وہ ادب مذہب جو ہے یہ تو سائنس کا کام ہے، دریافتیں کرنا، حقائق کو جاننا، حقائق کو ویریفیکیشن کرنا ان کی، اور ان کو ایک منظم علم کی صورت دینا۔ مذہب جو ہے وہ اس سے بالا تر، اس سے بلند سطح پہ ہے۔ وہ جو بنیادی جو انسانی جذبے ہیں، جو خواہشیں ہیں انسان کی، وہ ان کی تسکین کر رہے ہیں۔ تو یہی کام جو ہے وہ ادب بھی ایک حوالے سے اس کام میں ہے۔ تو ان دونوں میں یہ ایک تعلق بھی آپ جو ہے وہ دریافت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ مذہب جو ہے وہ حقائق کی دریافت تک محدود ہے یا اس کو پیش نظر رکھتا ہے بنیادی طور پہ، میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جی عابدی صاحب، آپ اس موضوع پر جو کچھ مقدمہ یہاں کھڑا ہوا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلے تو میری پہلی بات جو ہے اسی کو میں دہرانے کی کوشش کروں گا کہ جب عظیم ادب کی بات ہوتی ہے تو اردو ادب کے 4 کلاسک ہیں، سودا ہیں، میر ہیں، غالب ہیں، انیس ہیں۔ ان میں آپ کس کو بڑا کہیں گے، کس کو چھوٹا کہیں گے، کون سا بڑا ادیب ہے، کون سا چھوٹا ادیب ہے، اور جب بھی آپ گفتگو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ سیاست میں آ گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ میری پہلی بات تھی۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے فرمایا، قاضی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو حقائق ہیں وہ تو سائنس دیتی ہے ہمیں، اور یہ ایسا ہوا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے مذہب کو حقائق کے تابع کر دیا ہے، جیسے 18ویں صدی کے انگلستان میں ہوا کہ وہاں پر جب نیوٹن کی میکینکس آئی تو ہم نے ایک میکینیکل ریلیجس کنسپٹ بنا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، اور خدا نے کائنات بنا دی ہے، یہ ایک بہت بڑا سا گھنٹہ گھر ہے جو چل رہا ہے، اور اس کائنات کو اس نے ایک راستے پہ ڈال دیا ہے، اور خدا اپنے نظام کو بدلتا نہیں ہے، وہ نظام چل رہا ہے، تو ایک طرح سے خدا کو ریٹائر کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی دنیا کے اندر۔ تو جب صرف عدل آ گیا تو اب محبت بھی نہیں رہی، اب غضب بھی نہیں رہا، اب رحمت بھی نہیں رہی، اب کچھ بھی نہیں رہی، کیونکہ جب حقائق پر آپ بنیاد رکھیں گے مذہب کی تو حقائق تو بدلتے رہتے ہیں، جب حقائق کی نفی ہو جائے گی تو وہ آپ کے جو عقائد ہیں ان کی بھی نفی ہو جائے گی۔ اس لیے مذہب کی بنیاد حقائق پر نہیں ہوتی، مذہب کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے، حقائق پر نہیں ہوتی، عقائد پر ہوتی ہے۔ تو ادب میں اور مذہب میں ایک یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ادب میں جاننا پڑتا ہے، مذہب میں ماننا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ دونوں کا مسئلہ تو ایک ہے کہ دونوں انسان کے جو مابعض طبیعتی مسائل ہیں، میٹافزیکل کوسچنز ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے مذہب بھی اور ادب بھی، کہ انسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن دونوں کی بنیاد اسی دنیا میں ہے۔ ادب امپیریکل ہے، وہ تجربات کی بنیاد پر نتائج نکالتا ہے، لیکن جو مذہب ہے وہ امپیریکل نہیں ہے، اس کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے۔ اور یہاں بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ عقیدہ عقل سے نہیں آتا، عقیدہ عقیدت سے آتا ہے۔ پھر مقدمہ ہے کہ اصل میں حقائق تو دریافت سائنس کرتی ہے، مذہب جو ہے وہ حقائق کی دریافت کا عمل نہیں ہے، وہ تو عقیدت کا ایک معاملہ ہے جس کے لیے کوئی عقل و شعور کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ حقیقت اور عقیدے میں فرق کرنا میرے نزدیک امریکہ میں علمی کے باوجود مناسب نہیں ہے۔ عقیدہ تو ہے جو جس حقیقت کو مان لیتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہو جاتا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے اور یقین ایک طرح کا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے دوسرے سوال کے دوسرے حصے کی طرف بھی آتی ہوں کہ ادب اور مذہب بنیادی طور پر قدروں کے تبلیغ اور تلقین کا نام ہیں جی۔ دونوں۔ مذہب میں کہیں جو ہے کوئی نسخہ نہیں لکھا، وہ نسخہ ہمیں خود دریافت کرنا ہوتا ہے اپنے یقین سے، اپنے اجتہاد سے، اپنے تجربے سے۔ ادب کا کام بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو بہتری اور فلاح کی طرف لے جائے۔ کوئی بھی ادب جو آپ کے اخلاق پر مثبت نتائج مرتب نہیں کرتا، آپ اسے اچھا ادب یا بہتر ادب یا مفید ادب قرار نہیں دیتے۔ ادب ایک طرح سے
ان آفاقی اصولوں کا علمبردار بن جاتا ہے جو انسانی زندگی کو بیک وقت تقویت بھی پہنچاتے، تسکین بھی پہنچاتے ہیں، تشفی کا سامان بھی کرتے ہیں، اور اس کی ذہنی اور عرضی دونوں زندگیوں کے لیے شادابی کا سامان میسر ہوتا ہے۔ اس لیے اس بحث میں پڑ جانا کہ مذہب کہیں، اگر مذہب کو صحیح سمجھا جائے تو مذہب کہیں رکتا نہیں ہے کہ یہ مذہب ہے اور یہ مذہب نہیں ہے۔ جو چیز بھی زندگی کے حسن میں، زندگی کی جمالیاتی قدروں میں آگے بڑھا کے لے جائے، آپ اسے چاہے مذہب کہہ لیجئے اور یا اس کے اظہار کو ادب کہہ لیجئے۔ عبدی صاحب آپ کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محترمہ نے ابھی ادب میں افادی پہلو کی بات کی ہے، یہ بھی ایک قابل بحث مطلب ہے کہ ادب کو افادی ہونا چاہیے، یعنی میں نے مفید کا لفظ استعمال کیا مذہب تو افادی ہوتا ہے یقیناً، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ادب کو افادی ہونا چاہیے؟ پھر ہم اس بحث میں آ جاتے ہیں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی بحث کے اس پہ بھی اندر ہم پڑ جاتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن احمد جاوید صاحب سے سے ہم پہلے اس بنیادی سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ حقائق کی دریافت کا جو عمل ہے یہ بنیادی طور پر سائنس کا میدان ہے، مذہب کا میدان نہیں ہے۔ مذہب تو کچھ بنیادی قدروں کو مان لینے کا نام ہے، اور اس کا جو بیان اظہار ہے وہ ہماری الہامی کتابیں ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی مقدمہ اس سے لگتا ہے یہاں لوگوں کو اتفاق نہیں ہے۔ حقائق جب ہم کہتے ہیں اور ایک اس کے پس منظر کی پوری طرح تحدید کرتے ہوئے کہ غیر متغیر اور مستقل حقائق کا تصور، یہ تصور اپنے ایسنس میں مذہبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حقائق اور حقیقت اور واقعیت میں الگ چیز ہے۔ جو حقیقت ہے اس کا انکشاف ہوتا ہے، وہ دریافت نہیں ہوتی، اور جو کائناتی واقعیت ہے اور واقعات کو پروڈیوس اور جنریٹ کرنے والے اصول ہیں وہ دریافت کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم مطلب میں جس پس منظر میں بول رہا ہوں وہاں حقائق کا مطلب ہے نان امپیریکل میٹا فزیکل حقائق، تو یہ پورا کانسیپٹ مذہب کا دیا ہوا ہے۔ اور حقائق کے میں اس بحث میں نہیں ہوں کہ اس کی تحلیل اور تعلیل کیسے کی جائے گی، اس تصور کا ادب پر اثر یہ پڑا ہے کہ ادب کی پوری استعداد تخیل مذہب کے یونیورس آف ڈسکورس کی دین ہے، یعنی ہمارے ادبی تخیل کی جڑ کٹ جائے گی اگر وہ میٹا فزیکل کانسیپٹس اس کے نیچے سے ہٹا لیے جائیں، نان امپیریکل ہونے کی وہ صلاحیت اس سے منحا کر لی جائے جو مذہب نے متعارف کروائی ہے، مذہب نے انسانوں میں منتقل کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ادب تھیمیٹیکلی جو ہے وہ مذہبی مقدمات پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مقدمات ٹیکنیک میں بھی ہیں، یہ مقدمات کانٹینٹ میں بھی ہیں، اور یہ مقدمات شاعری جس طرز احساس، جس اسلوب تخیل اور جس مہارت بیان کا نام ہے، ان تینوں جہتوں میں بھی مذہب نے ادب کو بڑا بننے میں تمام دیگر محرکات کے مقابلے میں زیادہ مدد دی ہے۔ مذہب کا پورا ڈسکورس، یعنی جو ایک ریویل ڈسکورس ہے اور ایک جو ہے جس سے ہم انسپائر ہوئے ہیں، جو ہم سے ریفلیکٹیو ڈسکورس جو ہے، تو مذہب کا جو ریفلیکٹیو ڈسکورس ہے وہ دنیا کی کسی بھی مذہبی روایت میں ادب کے بغیر اپنی تشکیل کے عمل سے نہیں گزری، کسی بھی مذہبی روایت میں، یعنی اسلامی روایت کے سمیت، کہ ہمارا جو ریفلیکٹیو ڈسکورس ہے، مطلب اس مذہبیت کا ہمارا ادراک اور اس کا اظہار، یہ جو پورا نظام ہے، اس نظام کی تشکیل میں ادب کا کردار بہت بنیادی کردار ہے۔ ٹھیک، قائد صاحب، یہ بعض جو بڑے ادبی مظاہر ہیں ان کو جب ہم ذکر کرتے ہیں، ملٹن کا پیراڈائز لاسٹ دیکھتے ہیں، یا اپنے اقبال کے ہاں جاوید نامہ دیکھتے ہیں، یا ایون ہندوستان کے اندر کالی داس سے لے کے ٹیگور تک، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک فضا ہے جو اس مذہبی ادب کی تخلیق کردہ ہے، اس کے اندر سے فن پارے جنم لے رہے ہیں اور اس تاثر کو قبول کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو
تو ان کو بڑا ادب اگر کسی چیز نے بنایا، پیراڈائز لاسٹ کو بنایا یا جاوید نامہ کو بنایا، تو وہ اصل میں وہ مذہب سے انسپائریشن ہے یا مذہب کا تاثر ہے جس نے بنایا؟ ہاں، یہ آپ بجا کہا آپ نے. مجھے یوں لگتا ہے جی کہ یہ جب مذہب جب تہذیب میں ڈل جاتا ہے، جب وہ آپ کی زندگی میں، آپ کی سماج کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں ڈل جاتا ہے، اس کی ویلیوز جو ہیں وہ ایک اخلاقی نظام کے طور پہ، ایک ثقافتی نظام کے طور پہ وجود میں آ جاتی ہیں، تو اس فضا میں رہنے والا ادیب یا شاعر یا پلے رائٹ جو ہے، جب وہ لکھے گا تو ناگزیر طور پہ، لازمی طور پہ وہ اپنے سماج کی اس روحانی، اخلاقی، نفسیاتی اور ذہنی فضا سے متاثر ہوگا. تو وہ آپ اس کو یوں بیان کر سکیں گے کہ اس نے مذہب سے یا اپنا جو میٹا فزیکل سسٹم تھا اس سے انسپائریشن لی ہے. لیکن دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ جس میں آپ انسپائریشن لیتے ہیں اور آپ ایسا ادب تخلیق کرتے ہیں کہ جس کو مذہبی ادب کہیں گے، جو دنیا میں تمام تہذیبوں میں موجود ہے. ایک وہ ہے کہ جہاں آپ نے انسپائریشن لی، وہاں پہ مذہب براہ راست اثر انداز نہیں ہو رہا. کالیداس میں مثال کے طور پہ، یا پیراڈائز لاسٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو ان میں مذہب کے اثرات جو ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہیں اور بالکل واضح بھی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ جاوید صاحب نے کہا، وہ اس کی میٹا فزکس جو ہے وہ اس سے انسپائریشن لے رہا ہے. اور یہ بالکل نیچرل بات تھی، اس لیے کہ جس زمانے میں مذہب کو بالادستی حاصل تھی تہذیب میں، تمدن میں، سماج میں، اس وقت اس بات کا نہ ہونا زیادہ تعجب انگیز ہوتا. لیکن جو ماڈرن ادب ہے، پچھلے 300 سال کا، 200 سال کا ادب ہے یورپ میں اور کچھ ہمارے ہاں بھی، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے میٹا فزکس نکل گئی ابھی سے. اب زندگی زیادہ کروڈ شکل میں اور زیادہ وہ ایک بے رحم شکل میں وہ سامنے ہے ادیب کے، رائٹر کے، ڈرامہ نگار کے. اور جب وہ لکھ رہا ہے تو میٹا فزکس کے ریفرنس کے بغیر، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ مذہب کے ریفرنس کے بغیر لکھ رہا ہے، لیکن وہ بھی ادب ہے. ہاں، ایک عام بات آپ نے کہی، لیکن ایک اور تاثر ہے جو ابھی مثلا ہمارے ہاں حال ہی میں فہمیدہ ریاض صاحبہ نے رومی کا ترجمہ کیا، تو اس پہ ایک بحث ہو رہی ہے کہ ان کے جو ایک پس منظر ہے شاعرانہ، اس میں وہ چیز. تو ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جو شاعری ہے، جو ادب ہے، وہ اصلاً ایک مابعد طبیعتی نتیجہ فکر تک پہنچنا چاہتا ہے. تو رومی ہو، فہمیدہ ریاض ہوں، اگر یہ جو قدر مشترک ہے وہ اصل میں ادب کی یہ جہد ہے کہ وہ اس کو مابعد طبیعتی تعبیر کی طرف لے جاتی ہے. قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 300 سال سے جو ادب تخلیق ہوا ہے وہ اس کی نفی کر کے دوسرے پہلو سے آگے بڑھا. شاید تاریخ کو آپ ایک ہاتھ کی جنبش سے سارا ایک فیصلہ نہیں دے سکتے کہ یوں ہوا یا ایسے. میرے ناقص علم میں یہ بات ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، لیکن وہ تبدیلی جو صفاکی سے نہ آئے، محبت سے یا انس سے. جمالیاتی قدروں کے حوالے سے ایسی تبدیلی آتی ہے، اور میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ ایسی تبدیلی جس میں محبت نہ ہو وہ بڑی صفاکی ہو جاتی ہے، اور وہ تبدیلی جس میں انس، ایک لگاؤ، ایک جمالیاتی قدروں کا تعلق ہو، وہ صحیح معنوں میں تبدیلی کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے فہمیدہ ریاض کی شاید یہ فہمیدہ ریاض کا اپنا سفر ہے، بے حد زمینی حقیقتیں اگر میں انہیں کہہ سکوں تو اس سے انہوں نے، یا زمینی احساسات کی رو سے انہوں نے سفر شروع کیا، اور آخر کو یہ پتہ چلا کہ سنت کائنات کا سفر صرف زمینی حوالوں سے طے نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو کچھ اخلاقی حوالے جو مذہب کے حوالے بھی ہیں، جو زندگی کے حوالے بھی ہیں، اور وہی ادب کے حوالے بنتے ہیں، وہی تہذیب کے ہیں. کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی مذہب کا کام کچھ اور ہے سوائے اس کے کہ وہ آدمی کو انسان بنا سکے. آپ صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اعلیٰ ادب ہے وہ بھی اصلاً جس جہد کی طرف معاملے کو لے جاتا ہے وہ مابعد طبیعتی میٹا فزیکل ہے. ٹھیک ہے. اور یہی مذہب کا بھی بنیادی، اصل میں مذہب کا تو دائرہ ہی میٹا فزیکل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا ادب بھی جب تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے تو وہ ادب مذہب ہی کے دیے ہوئے ریفرنس میں آ کے گویا ایک طرح سے قید ہو جاتا ہے. جی، ادب ظاہر ہے مابعد طبیعت کی طرف ہم کو لے کے جاتا ہے کہ حقائق کی زندگی کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ادب بات کرتا ہے نان ایمپیریکل حقائق کی،
کہ جو ایمپیریسزم سے آگے ہیں، لیکن اگر آپ قدیم مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ وہاں جو نان ایمپیریکل حقائق ہیں ان کی بنیاد بھی ایمپیریکل ہے۔ انسان کے تجربے نے یہ بتایا ہے، انسان کے عقل نے یہ بتایا کہ انسان کی عقل محدود ہے، اس سے آگے بھی کچھ حقائق ہیں جن کی طرف آدمی کو جانا چاہیے، تو وہاں سے وہ میٹافزیکل آ گیا۔ تو یہ جو بیونڈ ریشنل جانے کا ایک ہے، یہ بھی ریشنلٹی سے آیا ہے۔ یہ کہ عقل کی حدود ہیں، یہ بھی عقل نے بتایا ہے، باہر سے کہیں سے نہیں آیا۔ ایک تو یہ بات اس میں بہت اہم ہے۔ دوسری بات اس کے اندر جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مابعد الطبیعات کی بات کرتے ہیں تو اصل میں وہاں انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان اپنی حدود کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں اتنی سی چھوٹی دنیا میں کیسے رہ سکتا ہوں، میں تو بہت بڑی چیز ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ چنا بزی کہ اگر مرگ توست مرگ دوام، خدا ذکر دے خود شرمسار تر باشد، کہ اتنی بڑی چیز کو اتنی چھوٹی سی دنیا میں کیوں پیدا کر دیا ہے۔ تو اصل میں یہ مابعد طبیعت کا جو مسئلہ ہے، میرا جہاں خیال ہے، معاف کیجیے گا، یہ ایگو کا مسئلہ ہے، اس سے آگے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مابعد الطبیعت بذات خود ہماری سرشت کا حصہ نہیں ہے، وہ کہیں میں نے عرض کیا نا، ایگو کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، نہیں ایگو کا حصہ ہے وہ، ٹھیک۔ مجھے یہ نہیں معلوم، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مذہب غریب کو محدود کر دینا کہ اس کا ہماری عرضی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ادب کو محدود کر دینا کہ اس کا ہماری ان حقیقتوں سے جو کسی طرح سے ہمارے اندر جذب ہو کے اور حل ہو کے اور پھر کہیں ہم سے باہر آتی ہیں، ان سے ہمارا تصور نہیں ہے۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، یہ میرا اتنی آسان بات نہیں احمد جاوید صاحب سے بھی ہم اس پہ ہے۔ جاننا جی چاہیں۔ یقیناً ان سے پوچھیے۔ مشکل مابعد الطبیعت میری تجربی فکر کی ناکامی کا نتیجہ نہیں ہے، تجربی فکر مابعد الطبیعت کے انکار کا نتیجہ ہے۔ مابعد الطبیعی انداز فکر پہلے ہے، تجربیت پر اصرار اور اس پہ وثوق بعد میں ہے، اس کی سسٹمیٹائزیشن بعد میں ہوئی ہے۔ مذہب میرے تمام قوائے احساس کو، میرے قوائے ادراک کو اور میری استعداد اظہار کو ایک میرے تجربے میں آئے ہوئے لوکیل سے کہیں بڑا لوکیل فراہم کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی دی ہوئی مابعد الطبیعت جو ہے وہ ادب میں اساسی طور پر موجود ہے، یعنی امیجینیشن نام ہی ہے امپیریکل سیلف سے اٹھنے کا، طرز احساس میں دور تک رسائی اختیار کرنا، یعنی اپنے محسوسات کو اپنے ادراک کی عمومی گرفت سے ماورا دیکھنا اور رکھنا، یہ ساری اچیومنٹ جو ادب کو ہوئی ہے، یہ مذہب اگر بیچ میں نہ ہوتا تو یہ ناقابل تصور تھی۔ بہرحال ادب، جینوین ادب جو ہے، جس کو یہاں سب لوگ بڑا ادب کہہ رہے ہیں، ہاں، وہ ایک طرح کے مسلسل ایکٹ آف ٹرانسینڈنس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسلسل ایکٹ آف ٹرانسینڈنس ہے، مطلب اپنے آبجیکٹ کو اس طرح دیکھو کہ یہ اپنے ایکچول سیلف میں اس سے بڑھ جائے، یہ ادب کا بنیادی اصول ہے کہ جس کو دیکھو اس کی حیثیت کو، اس کے مرتبے کو بڑھا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انداز نظر ہے، یہ مذہب اگر نہ ہوتا تو انسان کے شعور، تجربے اور اس کے طرز احساس میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ باقی مابعد الطبیعت انسانی انا کا کوئی مسئلہ ہے، تو میرا خیال یہ کہ یہ سوال رضوی صاحب سے ذرا دوہرا کے پوچھ لیا جائے تو تھوڑا یہ غور کر کے جواب دیں میں اس کا۔ پریمیٹیو مذاہب کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ پریمیٹیو مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں، پیگن مذاہب کا جو فطرت پرستوں کے مذاہب تھے، تو اس میں آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ زندگی کے وہ دو پہلو ہیں جو ان کے سامنے ہیں۔ ایک زندگی کا ظاہری پہلو ہے، ایک زندگی کا غیب کا پہلو ہے۔ وہ غیب کا پہلو ان کو اثر انداز کرتا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کی پھر وہ تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، اس کی تعویلوں کے لیے پھر وہ دیو بنا لیتے ہیں، پھر وہ جن بنا لیتے ہیں، پھر وہ بھوت بنا لیتے ہیں، پھر اس طرح کی قوتیں وہ پیدا کر لیتے ہیں، اس سے ان کی میٹافزکس بنی تھی۔ میں پریمیٹیو ریلیجنس کی بات کر رہا ہوں۔ ایگو، قاضی صاحب بتائیے اس میں ایگو کہاں سے آئی؟ ایگو کو یہ سوال کیجیے۔ یہ ڈھونڈنا مشکل ہے واقعی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا
کہ دیکھیے مذہب کے اور ادب کے مقاصد الگ الگ ہیں. ان کے مسائل آپ نے جیسا کہا وہ ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں. مذہب میں تو مقاصد کی بات مذہب جو ہے وہ انسان کی روحانی جو ارتقا ہے اس کے ذریعے اس کی نجات کا متمنی ہے. وہ اس کی نجات کا سامان اس کو دیتا ہے. ادب نجات کے معاملے سے اگرچہ بعض ادیب آپ ڈھونڈ لیں گے لیکن وہ اس کے ساتھ انوالو نہیں ہے, اس سے تعلق نہیں ہے. وہ انسان کو ایک اچھی زندگی, ایک خوبصورت زندگی کا خواب دیتا ہے جو اس کی بعض اوقات بعض تہذیبوں میں روحانی زندگی اور اچھی زندگی دونوں مل سکتی ہیں, آپس میں اکٹھی چل سکتی ہیں, لیکن بعض تہذیبوں میں ان دونوں میں کچھ درمیان میں فرق ہو سکتا ہے یا متصادم بھی ہو سکتی ہیں. تو ان دونوں مقاصد کے حوالے سے وہ جب ایک جیسے مسائل سے, جیسا کہ سب صاحبان نے یہاں پہ ذکر کیا, اس کے آغاز لیتے ہیں. نیکی کیا ہے, بدی, کائنات کی حیثیت کیا ہے, انسان کا اس میں رول, انسانی زندگی کا مفہوم, کائنات کا مفہوم, یہ مسائل بالکل دونوں میں کامن ہیں. لیکن جو ہی آغاز ہوتا ہے وہ ان کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. ایک میں جملہ معترضہ عرض کرنا چاہوں گا قاضی صاحب کی بات پہ کہ یہ جیسے اب ایک کلیشے بن گیا ہے کہ ادب خیر پھیلاتا ہے, ادب حسن پھیلاتا ہے. فلاور آف ایول, آئینسکو کا چیئرز, ٹھیک ہے نا, بیکٹ کا ویٹنگ فار گوڈو, جیمز جوائس کا یولیسس, یہ کون سا خیر پھیلا رہا ہے؟ کلٹ آف اگلینس. ادب کے بارے میں یہ جو مقدمہ ہم قائم کرتے ہیں وہ خیر کو فروغ دیتا ہے اور اقدار کو فروغ دیتا ہے, لیکن اسی ادب میں ہم ایک ایبسرڈ ڈرامے کی روایت دیکھتے ہیں جو بنیادی طور پر سب کچھ کو لایانی اور فضول چیز قرار دیتا ہے, لیکن اس کو بڑا ادب مانا گیا ہے. تو ان دونوں باتوں میں ہم کیسے تطبیق پیدا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسانی عقل کا جیسے جیسے قدم آگے بڑھتا رہا وہ تجسیم سے تجرید کی طرف جاتی رہی. جب تلک عقل ناپختہ تھی تو بس جو نظر آتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے, جو چھوا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, وہی سچ ہے. محسوسات کی دنیا. اور جو نہیں ہے اس سے آگے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اور اسی لیے خدا کو بھی ایک ماننے میں اور بے وجود ماننے میں اور ایک علامت کے راستے سے اس تک پہنچنے میں ہمیں بہت عرصہ لگ گیا. اب یہ سوال جو ہے کہ یہ جو جسے ہم لایانی ادب کہہ رہے ہیں, جو بہت بامانی ادب ثابت ہو رہا ہے, تو اب یہاں ساختیات کا مسئلہ آ گیا کہ کیا معنی کسی ساخت میں پابند ہوتے ہیں یا وہ ساخت کے سانچے توڑ دیے جائیں تو معنی تو اپنی جگہ باقی رہتا ہے. اگر کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو وہ صرف سانچے ٹوٹتے ہیں. اگر وہ لایانی ادب ہے تو اس نے وہ جو ایک خاص سانچے ٹھہرا دیے گئے تھے, جیسے نذیر احمد نے کہانیاں لکھی, بہت سگڑ کہانیاں لکھی, اور انہوں نے منع کر دیا کہ زندگی کوئی شرارت نہ کرے. منٹو نے سب کہانیاں وہ لکھی جو جو بہت بے سلیقہ کہانیاں اور شرارت سے بھری ہوئی, مگر زندگی کا عکس وہ بھی ہے. ایک طرف ایک آدمی قبول کر رہا ہے زندگی جو ہے. نذیر احمد زندگی کو املا لکھوا رہے تھے, جو زندگی املا نہیں لکھتی, زندگی املا نہیں لکھتی, وہ تو لکھواتی ہے. تو یہ جو لایانی ادب ہے وہ زندگی کی اس قوت کو تقسیم اس پہ یقین کر رہا ہے جو زندگی آپ سے کہتی ہے جیسے آگے بڑھتی ہے. تھوڑی دیر پہلے گمشدہ فردوس کا ذکر ہے اور جاوید نامے کا ذکر ہے. وہ بھی ایک معنی میں لایانی اور لایانی میں معنی ڈھونڈنے کی صورت ہے. وہ جو تصورات کہیں سے قائم ہیں, انسان کے پاس وہ تصورات ورثے کے طور پہ آتے ہیں. کبھی ہم ان سانچوں کو توڑ سکتے ہیں اور کبھی ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان سانچوں کو توڑ سکیں اور ہم آگے بڑھیں. یہ جو ایبسرڈ ڈرامے کی روایت ہے یہ ایک خاص طرح کی چیزوں پر گویا ایک طرح سے طنز بھی ہے اور اس کا ایک رد عمل بھی ہے. تو یہ جو اس کو زمان و مکان سے بلند تر کرتی ہے چیز اور اس کو اپنے عہد سے الگ کر کے ایک بڑے فریم میں لے آتی ہے, اس کے لیے کیا بنیادی اوصاف چاہیے؟ دیکھیں نا, یہاں قبلہ نے فرمایا 3 مثالیں دیں, ایک وہ برائی کے پھول, ایک چیئرز, ایک پیکٹ ویٹنگ فار گوڈو. اب ایک تو گزارش یہ ہے کہ برائی زندگی کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا اچھائی ہے.
اچھائی کے بغیر برائی نہیں ہو سکتی، برائی کے بغیر اچھائی نہیں ہو سکتی۔ اگر فرشتوں کا اور نبیوں کا ذکر ہے تو شیطان کا ذکر بھی ہے، اگر جنت کا ذکر ہے تو دوزخ کا ذکر بھی ہے، یہ تو ساتھ ساتھ چلیں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور میچیورٹی یا بلوغت آتی ہی جب ہے جب انسان کو ادراک ہو جائے برائی کا، ورنہ معصومیت ہے، معصومیت کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک چیئرز کا تعلق ہے، کبھی کبھی جب میں کلاس میں لیکچر دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں چیئر سے گفتگو کر رہا ہوں، لوگوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک میرا تجربہ بھی ہے۔ جہاں تک رہ گیا بیکٹ کا تعلق، تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ زندگی میں کوئی فارمولہ نہیں ہے، زندگی میں کوئی فارمولہ کام نہیں کرتا، اسی لیے بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں انشاءاللہ کہو، کہ آپ کے کہنے سے کام نہیں ہوگا، بار بار استغفار کرتے رہو کہ پتہ نہیں تم کب کون سا غلط کام کر رہے ہو۔ مطلب ایک سمودھ رننگ نہیں ہے زندگی کی، زندگی اسی طرح چلتی ہے۔ تو یہ ایپسرڈ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کو آپ کسی فارمولے میں نہیں ڈھال سکتے، دیر آر سچویشنز، صورتحال ہے، اس کے مطابق آپ کو رد عمل کرنا ہے۔ ایک شعر ہے کہ بہے جاتے ہیں بے مقصود بحر زندگانی میں، تماشا ہے ہوا نے ایک گرے دے دی ہے پانی میں، اور وہ گرے اب کہتی ہے کہ مجھے اشرف المخلوقات کہو، کھول گرے یہ کہتی ہے کہ مجھے اشرف المخلوقات کہو، یہاں سے ایپسرڈ پیدا ہو گیا۔ احمد جاوید صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ لایحانی ادب کی، وہ اصل میں لایحانی نہیں ہے، وہ ایک زندگی ہی کے ایک پہلو کو نمایاں کر رہا ہے اور اس کو بامعنی بنانے کی کوشش ہے۔ اس لیے ادب کے بارے میں بنیادی مقدمہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اصل میں خیر کا علمبردار اور اقدار کے فروغ کا اصل میں علمبردار ہے۔ نہیں، راجر فرائر نے بہت اچھی ایک بات لکھی ہے اور اس کی تفصیل بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ایبسرڈ پلیز نے، جو تھیٹر آف دی ایبسرڈ ہے، اس نے اصل میں ہمارے تصور معنی پر ضرب لگائی ہے۔ جب یہ لسانیاتی فلسفے جو جدید ہیں، جن کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی وہ فرمایا، ڈی کنسٹرکشن تھیوری وغیرہ، یہ سب پیدا ہوئے ہیں اس مفروضے پر کہ ہمارا تصور معنی ناقص ہے، اس کی وجہ سے اپنے آبجیکٹس کے ساتھ ہمارے علمی مطالبات بھی ناقص ہیں۔ ہم نے چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ نکالنا چاہیے، ورنہ یہ دنیا اور ہمارا ذہن یہ سب باسی ہو کے سڑنے لگا ہے اب۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے محسوس کیا۔ ایبسرڈ تھیٹر، خاص طور پہ بیکٹ وغیرہ جو ہیں، یا ایبسرڈ تھیٹر سے باہر بھی، مطلب اصطلاحی ایبسرڈ تھیٹر سے باہر، جیسے ژان ژینے تھا، وہ ایبسرڈ تھیٹر کا رکن نہیں ہے، تو اس سے باہر بھی ماڈرن لٹریچر کی کچھ قسمیں، کچھ مظاہر ایسے ہیں جنہوں نے آ کر آپ کے سامنے آپ کے تصور معنی کی مضحکہ خیزی پیش کر دی۔ بیکٹ وغیرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ معنی کو ذہنی سے زیادہ وجودی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ جملہ میں ذرا تاکید کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیکٹ کا جملہ ہے کہ معنی کو ذہنی سے زیادہ وجودی ہونا چاہیے۔ ایبسرڈ تھیٹر پیدا ہی اس جملے کو بامعنی بنانے کے لیے ہوا ہے کہ دیکھو، تم اپنی تمام انہماک کے ساتھ، تم اپنی تمام کوگنیٹو فیکلٹیز کے ساتھ اس صورتحال سے کچھ معنی تو نکال رہے ہو، لیکن وہ تمام معانی انفرادی ہیں۔ اس صورتحال کے 10 ناظر ہوں گے تو وہ 10 معانی تک پہنچیں گے۔ تو اس سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں ایک فلسفیانہ اصول کہ انسانی ذہن میں موجود معانی انسان کے علمی آبجیکٹس کی درست نشاندہی یا نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ یہ انفرادی ہیں اور ان کا وجود اضافی ہے۔ جیسے یہ عارفہ صاحب فرما رہی تھی نا کہ تمام جو ساختیں ہیں، یہ تمام ساختیں الفاظ اور ذہنوں کے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیاں ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ کوئی آدمی آ کے ان بیڑیوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انسان بیڑیوں سمیت چلنے کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ پھر اگلی بیڑیاں پہن لیتا ہے۔
قائد صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے، ایک ٹیگور کی مشہور نظم ہے سونار تری، جی جی سنہری کشتی کے نام سے، کہ جس میں ایک جو کسان ہے وہ اپنا دھان لے کے بیٹھا ہے ایک ندی کے کنارے پر، جس میں اس کو ایک ملاح کی کشتی کا انتظار ہے جو اس کو پار لگا دے۔ بہت انتظار کے بعد ایک ملاح آتا ہے جو اس کو کچھ شناسا سا لگتا ہے، وہ آتا ہے، اس کا دھان اٹھاتا ہے، وہ تو لے جاتا ہے لیکن یہ اس کے ادھر ہی رہ جاتا ہے، اس کو نہیں لے کے جاتا۔ تو وہ اصل میں ایک مہابھارت سے ایبسرڈ، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے مذہب کے نام پر، ایک ایسے معبود کے تصور کے پیچھے عبادت کر رہا ہے جس میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو یہ اصل میں سب کچھ لایانی ہے اس معنوں میں، حالانکہ ٹیگور اب لایانی ظاہر نہیں ہے۔ ایبسرڈ تھیٹر اور ایبسرڈ فلاسفی کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ زندگی جیسے کہ موجود ہے اس کو ویسے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ زندگی ہے، لیکن یہ وہ زندگی ہے جو نیٹشے کے اس قول کے بعد پیدا ہوئی کہ اب خدا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی حوالے دیے، علامہ اقبال نے اور دوسرے لوگوں نے، اس نے انسان کا ربط جو ہے میٹا فزکس سے کاٹ دیا، کیونکہ اگر خدا موجود نہیں تو آپ زندگی کے معنی، کائنات کے معنی اور زندگی کی جو بیسک ویلیوز ہے ان کا مفہوم آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی خدا تخلیق کرنا ہوگا اگر آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ اس زمانے کی بدقسمتی یہ نہیں کہ لوگ خدا کو بھول گئے، بلکہ شاید یہ ہے کہ وہ ایسے خدا کو مان لیا گیا جو خدا نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ اپنی ویلیوز بناتے ہیں، اپنا سسٹم بناتے ہیں اس میں اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے، وہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے۔ لیکن ایبسرڈ تھیٹر نے اس کولیپس ہوتی ہوئی زندگی کو جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ اب جاوید صاحب نے حوالہ دیا چیئرز کا۔ چیئرز کا آپ ایک تو وہ کہ آپ زندگی میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، انسانوں کے ساتھ ربط نہیں ہو سکتا اور زندگی کا کوئی مفہوم نہیں۔ یہ ہیں وہ تین معنی جو اس ڈرامے سے عام طور پہ منسوب کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ وہ آدمی جس نے 70-80 سال زندگی گزاری، جس نے زندگی کے تجربات لیے، وہ اب اپنے تمام ایکسپیرینس جو ہے، اپنے سبق جو ہے زندگی سے اخذ کیے ہوئے، وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہ پہنچا نہیں پا رہا۔ وہ جو بیچ میں میٹافزیکل ریلیشن تھا جو ایک انسانوں کے درمیان، جو ان کو اکٹھا کرتا تھا، جو ان میں ابلاغ کو ممکن بناتا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ ایک چیخ بھی ہو سکتی ہے، ایک ماتم بھی ہو سکتا ہے اس بات کا کہ ہم ایسی زندگی میں، ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہم جیسے انسانوں کے ساتھ جو ابلاغ تھا، جو ربط تھا، جو زندگی کے معنی تھے اور جو مقاصد تھے، وہ ختم ہو گئے اور اب ہم ان کو زندہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایبسرڈ تھیٹر کی مذہبی تعبیر بھی کی جا سکتی ہے۔ ایبسرڈ آئنسکو ہو، آدم موف ہو اور یہ ویٹنگ فار گاڈو ہو۔ عبدی صاحب، ابھی قائد صاحب نے جو گفتگو کی وہ اس ایبسرڈ ڈرامے کو ایک معنویت دینے کی انہوں نے ایک بات کی ہے، لیکن جیسے احمد جاوید صاحب نے کہا کہ جو ڈی کنسٹرکشنلزم یا اس طرح کے خیالات بعد میں آئے، اسٹرکچرلزم اور ساری چیزیں 20ویں صدی میں جو رجحانات آئے، وہ اصل میں اسی کا ایک طرح سے دین ہے جو کچھ پہلے اس عنوان سے کہا گیا۔ اصل میں یہ مسئلہ جو سارا آیا ایبسرڈ کا، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آیا۔ لوگوں نے مغرب میں خاص طور سے یہ محسوس کیا کہ انسان نے بے انتہا ترقی کی، لیکن کیا یہ واقعی ترقی ہے؟ یہ ترقی معکوس تو نہیں ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کی کہ پہلا ایک آدمی ایک پتھر مارتا تھا، ایک آدمی کو مار دیتا تھا، بٹن دباتا تھا، لاکھوں کو مار دیتا ہے، تو یہ ترقی تو نہ ہوئی۔ اب انسان بے وقوف بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے مشینیں ایجاد کی، اس نے ہوائی جہاز ایجاد کیے، اس نے بڑی بڑی باتیں کی، تو انسان بھی بے وقوف نہیں ہے اور ترقی بھی غلط ہوئی ہے۔ تو پھر نتیجہ یہی نکلا کہ انسان کی عقل کے مطابق زندگی نہیں چلتی ہے۔ اس کو ایبسرڈ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی اور اصول ہے، اس کی کوئی اور منطق ہے، انسان کی کوئی اور منطق ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے اس ساری بات کا۔ ہم بھی اسی میں بلیو کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی کہا گیا ہے، شروع سے ہی کہا گیا ہے کہ ایک مہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا،
زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، ہم بھی یہی سمجھتے تھے، شروع سے سمجھتے تھے، لیکن ہمارا جو یہ سمجھ تھی یہ ہماری اپنی اصلی سمجھ ہے، یہ تجربے سے نہیں آئی ہے، ہمیں یہ مایوس ہو کے نہیں آئی ہے جیسے مغرب میں آئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ شروع سے ہم اگر دیکھیں تو مشرق میں ہمارے علاقوں میں زمین بہت مہربان تھی، فطرت بہت مہربان تھی، جہاں بیٹھو پانی مل جاتا تھا، جہاں بیٹھو کھانے کو مل جاتا تھا، تو یہاں انسان نے جد و جہد حیات کے متعلق نہیں سوچا، یہاں بقائے حیات مسئلہ نہیں تھی آدمی کا۔ مغرب میں جہاں زمین سنگلاخ تھی، جہاں 8 مہینے برف پڑتی تھی، جہاں آبادی بھی کم تھی، وہاں انسان کا مسئلہ ساری عمر سے رہا بقائے حیات کا، تو ہمیشہ بقائے حیات کی سوچتے رہے، انہوں نے مقصد حیات کی کبھی نہیں سوچی۔ ہم شروع سے مقصد حیات کے متعلق سوچتے رہے اور اس کے اوپر غور کرتے رہے، کبھی مہاتما بدھ کی طرح سوچا، کبھی مسلمانوں کی طرح سوچا، کبھی عیسائیوں کی طرح سوچا۔ اس لیے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ حل ہو۔ ہمارا بنیادی مسئلہ تھا ہی نہیں، ہمارا مسئلہ تو یہ تھا کہ مقصد حیات کیا ہے۔ ہم یہی بات یہاں احمد جاوید صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب ادب کسی نظریے کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ادیب کسی نظریے کو مان کر ادب تخلیق کرتا ہے، تو اس کی جو ادبی حیثیت ہے وہ مجروح ہوتی ہے، وہ عظیم ادب تخلیق نہیں کر پاتا۔ اس ضمن میں ہمارے مسلمانوں کے ادب کی مثال بھی دی جاتی ہے اور مارکسسٹ جو ادب ہے اس کی بھی مثال دی جاتی ہے۔ آپ کو اس بات سے اتفاق ہے؟ جی، تخلیق ادب ارادی فعل نہیں ہے، تو جب آدمی اپنے ذہن میں موجود کسی نظریے کو ادب بنا کر پیش کرنا چاہے گا تو وہ گویا تخلیق کے عمل کو ارادی بنا رہا ہے۔ دوسری یہ بات کہ ادب ادراک کا نام نہیں ہے، یعنی ادب اظہار محض ہے، یہ اظہار محض عقلی یا ارادی ادراک پر نہیں مبنی۔ ادب نام ہے انسپریشن کا، شدت تأثر کا، کسی خیال میں بسر کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی نظریاتی یونیورس کو لیو کرنا سیکھ جائیں تو آپ ادب تخلیق کرنے کی بنیادی قابلیت پیدا کر لیتے ہیں، پھر چاہے آپ کا ادب اپنی تمام معنوی تفصیلات میں کسی خاص نظریے کی طرف اشارہ کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نظریے کو منظوم کر دوں اور سمجھوں کہ میں نے ادب کی تخلیق کی ذمہ داری پوری کر دی۔ لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ سوال کرتا ہوں، اقبال کو کس فہرست میں رکھیں گے؟ نہیں، اقبال نظریاتی شاعر نہیں ہے، مطلب جن معنوں میں فرض کیا ہے کہ جن معنوں میں گورکی نظریاتی ادیب ہے، ان معنوں میں اقبال نظریاتی شاعر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شعر گوئی کی روایت کے بہترین عناصر سے کسی بھی قیمت پر بے وفائی نہیں کی۔ اقبال فنکار بڑے تھے اور وہ ایک نظریے کو شدت کے ساتھ جذباتی سطح پر، احساساتی سطح پر لفٹ کرتے تھے، وہ اس کا اظہار ہے۔ اور جہاں انہوں نے نظریے کی شعری ترجمانی کی ہے، مطلب ضرب کلیم تقریباً ساری، تو وہ معمولی شاعری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقبال کی جو شعری منتہا اگر دیکھنا ہو اردو میں تو وہ بال جبریل ہے۔ بال جبریل اپنے مضمون اور اپنے اسلوب، اپنی حیت، کسی بھی اعتبار سے نظریاتی یعنی پروپیگنڈا پوئٹریز کی روایت سے بالکل مختلف اور ہزاروں کوس ادھر ہے۔ پھر چلی کے نیرودا کو آپ کہاں رکھیں؟ ارے نہیں، نیرودا تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ نیرودا جو ہے وہ نظریاتی آدمی تھا، نظریاتی شاعر نہیں تھا۔ اچھا، ہاں، نیرودا کی شاعری تو اس نے تو جمالیات میں ایک حیوانی طاقت داخل کر دی، مطلب نیرودا کے علاوہ کوئی ماڈرنسٹ مجھے ایسا نہیں نظر آتا جس میں جمالیات میں اتنی تندی داخل کر دی ہو۔ لیکن اس کی شہرت تو یہ ہے کہ مارکسسٹ تھا اور ایک انقلابی، اس نے شاعری بھی انقلابی کی۔ نہیں، انقلابی شاعری اس کے شاعری میں بہت تھوڑا حصہ ہے، بہت تھوڑا حصہ ہے جو انقلاب سے متعلق ہے، لیکن کیونکہ لیٹن امریکنز جو ہیں ان کا مزاج ایسا ہے کہ یہ اپنی زبان، اپنے کلچر اور اپنے علاقے سے بڑے رومانویوں کی طرح اور انقلابیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تو وہ ریفلیکٹ ہوا اس میں، لیکن وہ اظہار ارادی نہیں ہے۔
قائد صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے نظریے اور ادب کے باہمی تعلق کی، تو ہمارے ہاں اردو میں بھی جو روایت بعد میں آگے بڑھی، مثلا نون میم راشد ہیں اگر اس طرف، اور ادھر فیض صاحب ہیں، تو وہ ایک نظریاتی فکر کے تابع شاعری ہے. کیا یہ بڑی شاعری نہیں ہے؟ ہاں، مشکل سوال ہے، لیکن اچھی شاعری ضرور ہے. وہ بڑی شاعری نہ بھی ہو، میں آپ سے یہ اچھی شاعری گزارش اور کروں گا. عظیم شاعری الگ چیزیں ہیں. ہاں نہیں، بات یہ ہے کہ نظریہ اگر لکھنے والے کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے، اس کے جو دیکھنے کے، محسوس کرنے کے، سوچنے کے جو آلات ہیں وہ ان میں ڈھل گی چکا ہے، اس کی فکر کا جز بن جائے، تب وہ اس کی ادب کی تخلیق میں حصہ لے گا، اور تب وہ اس میں دوئی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کی کمٹمنٹ نہیں ہے اور اس کے ساتھ جذباتی تعلق نہیں ہے، تو اس صورت میں پروپیگنڈا جو ہے وہ تخلیق ہوگا، اور اس کی ادبی حیثیت جو ہے وہ مختلف قسم کی ہوگی. تو فیض صاحب پہ اس کا اطلاق جی بالکل نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ دیکھیں کہ جو لیکن میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا احمد جاوید صاحب کو بھی شریک کر لیں. یہ کہتے ہیں قائد صاحب کہ فیض صاحب پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا. نہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، کہ فیض صاحب کے پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا. فیض بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن یہ کہ قاضی صاحب ہماری باتوں میں جب بھی ایک سوال پہ ہم دونوں جواب دیا ہے، کہیں نہ کوئی غلط فہمی میری طرف سے پیدا ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے نظریے کو منظوم کرنا، ایک ہوتا ہے نظریے کو لیو کرنا. تو ہر آدمی اپنے ہر اظہار میں کسی نہ کسی نظریاتی موقف پہ کھڑا ہوا تو ہوتا ہے اگر وہ انسان ہے. تو فیض اور جالب کا آپ موازنہ کر لیں اگر، تو آپ کو نظریے کے ساتھ وابستگی کی سطحوں کا فرق معلوم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ نظریے کے ساتھ وابستگی میں سچائی اور شدت جالب میں زیادہ ہو، لیکن نظریے کے ساتھ وابستگی کی جمالیاتی معنویت جو ہے وہ فیض کے یہاں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اصل چیز نظریہ نہیں ہے، اصل چیز ہے یہ جمالیاتی معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں، چاہے معنی شیطان کے پھونکے ہوئے ہی کیوں نہ ہو. جی میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں. بہت اچھی بات احمد جاوید صاحب نے کہی ہے کہ بات ادب کا معاملہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جمالیات کا معاملہ ہے. زندگی کے بھدے پن کو بھی، زندگی کے بھونڈے پن کو بھی کسی ایک ایسے رخ سے دیکھ لینا جو معنی کی تلاش کی طرف لے جائے. بھی تھوڑی دیر پہلے ہم بے معنی اور معنی کی بحث میں تھے. اگر جمالیاتی حس انسان کی، مجھے ایسا لگتا ہے بنیادی ضرورت ہے، اور وہ اس جمالیاتی حس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. شخصیات ایک سطح پر کسی نظریے سے اپنے آپ کو منسوب اور وابستہ کر سکتی ہیں، مگر کیا وہ نظریہ صرف ایک نعرہ بن کے سامنے آتا ہے، یا رضی عابدی صاحب کے لفظوں میں کیا وہ صرف ایک سیاست کا اظہار بن کے آتا ہے، یا وہ نظریہ جو ہے وہ ایک جمالیاتی قدر میں ڈھل جاتا ہے اور اس کی حدیں اس آفاقی جمالیاتی حدوں سے چھونے لگتی ہیں جو انسان کا مشترکہ ورثہ ہے، وہ چاہے مذہب کے حوالے سے آتا ہے یا ادب کے. بنیادی بات اس آفاقیت کی طرف جانا ہے. پھر کبھی کبھی ہر زمانہ اور ہر ماحول اپنی ضرورتوں کو دیکھتا ہے. اگر کوئی شاعر وقت اور زمانے کی ضرورت کو دیکھ کر آگے بڑھ رہا ہے تو آپ اس کو بیک جنبش قلم نہ قبول کر سکتے ہیں نہ رد کر سکتے ہیں. اسی صورت سے نون میم راشد صاحب کا دیکھیے، نظریاتی سطح پر وہ کہاں ہیں، پر جمالیات نری فارسی میں بھیگی ہوئی ہے. کہیں سے آپ ان کا کوئی مصرع، کوئی لفظ ایسا نہیں نکال سکتے جو اس جمالیاتی ورثے سے جڑا ہوا نہ ہو. تو اب یہاں اگر آپ کہیں گے تو کیا نظریے کی ضد ہو گئی؟ نہیں ہے ضد، میں نہیں سمجھتا. ہاں، اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جیسے ہم نے سنا، وزیر آغا صاحب کی ایک رائے بھی ہمارے سامنے آئی کہ نون میم راشد جو تھے وہ بڑے شاعر تھے، اور فیض صاحب ان کے مقابلے میں بڑے شاعر اس لیے نہیں تھے کہ ان کے نظریے نے اس کی وجہ سے ان کی گروتھ رک گئی تھی. دیکھیے، ورdsworth نے ایک بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ میں اخلاقی نظمیں نہیں لکھتا ہوں، لیکن چونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اخلاقی ہوتا ہے تو نظمیں بھی اخلاقی ہوتی ہیں. تو اگر اس کے اندر وہ اخلاقیات ہے تو پھر آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اوپر سے کوئی اس میں امپوز کیا گیا. باقی میں ایک دفعہ اور آپ سے میں اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ شاعری جو ہے یہ غیر ارادی عمل نہیں ہے. اگر غیر ارادی عمل ہو جائے تو یہ پاگل کی بکواس ہو کے رہ جائے گا.
اس میں باقاعدہ ارادہ شامل پلاننگ ہے، کرنی لیکن پڑتی ہے، سوال منصوبہ صرف بندی یہ ہے۔ بنتا ہے کہ وہ ارادتاً کسی ایک خاص مسلک کو تو کہیں اس کے اندر ٹھوس رہا ہے، لکھتا تو ارادے سے ہے۔ اب میں جرمن میں شاعری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے پھر جرمن زبان سیکھنی پڑے گی، جرمن مجھے امیجری سیکھنی پڑے گی، وہ نہیں مجھے آتی۔ اسی طرح خیالات کو مجھے اپنے جو ہے وہ مجتمع کرنا پڑے گا، منظم کرنا پڑے گا، تو ہوتی تو بڑی ایفرٹ ہے، لیکن ہم اپنے ارادے کو مسلط نہیں کرتے۔ لیکن یہاں میرا خیال پھر ابلاغ کا مسئلہ ہے، یہ ابلاغ کا رضی مسئلہ صاحب نے 4 اعتراضات کیے ہیں، میں پہلے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، مطلب پہلی مرتبہ میں جواب دے رہا ہوں۔ ارادی کا یہ مطلب نہیں، ظاہر کاغذ قلم اٹھانے میں بھی ارادت درکار ہے، آپ کو کہیں لکھنا تو ہے نا، اور یہ دیکھنا ہے کہ پین میں روشنائی ہے یا نہیں ہے۔ تو مطلب میرا خیال ہے کہ اس سطح تک نہ لایا جائے ارادی کے لفظ کو۔ ارادی کہتے ہیں مضمون پیدا کرنا پہلے سے سوچ کر، اس کو کہتے ہیں ارادی۔ تو یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا اسکول ہے آرٹ کا جو کہتا ہے کہ تخلیق فن ارادی نہیں ہے، تو ان معنوں میں نہیں ہے کہ میں اس کا کانٹینٹ پہلے سے سوچ لوں، اس کی تمام تفصیلات، اس کی پوری معنوی تشکیلات کا عمل میں پہلے سے ذہن میں یا نوٹس کی شکل میں الگ لکھوں اور اس کے بعد اس پہ نظم بنا دوں۔ ان معنوں اس معاملے میں اختلاف کی گنجائش ٹی.ایس. ایلیٹ اس معاملے میں بالکل ارادی شاعر ہے، وہ سارا پلان کر کے نظمیں لکھتا ہے۔ قائد صاحب یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں مثال کے طور پہ غزل ہے، وہ آپ اس معنوں میں غیر ارادی جیسا کہ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن جو آج کی سب سے مؤثر اور مقبول صنف ادب کی ناول، اس کے لیے تو آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی، تمام خاکہ بنانا ہوگا، اتنا کام کرنا ہوگا کہ آپ اس کو سوشل سائنسز کی ایک شاخ سمجھ لیں، ناول رائٹنگ۔ جی ناول میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں پس منظر میں شاعری تھی۔ جی عارفہ سید صاحبہ، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جن اہتمامی تفصیلات کی طرف آپ اہتمامی تفصیلات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ناول کے لیے بہت ضروری ہیں، مگر شعر کے لیے اگر اتنی اہتمامی تفصیلات میں شاعر لگا رہے گا تو وہ جو کہیں سے ایک خیال اترا تھا اس کے دل پہ، وہ بطن شاعر میں ہی رہ جائے گا۔ نہیں، وہ اس احساس سے کہیں عاری ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارادہ پھر بذات خود ایک بڑے فلسفے کی بحث میں آ جاتا ہے کہ ارادے کی کتنی سطحیں ہیں، کیا صرف یہی ارادہ ہے کہ ہم اہتمام کی مناسبات میں لگے رہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ تو ارادہ ہے، لیکن جس چیز کے لیے اہتمام کر رہے ہیں اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس کے منتظر رہتے ہیں، وہ اس کا انتظار ہوتا ہے، وہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، تو غیب سے مضمون تو خیال میں آتا ہے مگر قلم اور کاغذ غیب سے نہیں آتا، اس کے لیے وہ وجود میں ہوتا ہے، تو کہیں غیب اور وجود دونوں کا اہتمام مل کے ایک اچھی تخلیق کا یعنی خیال کے لیے تو کسی ارادے کی ضرورت نہیں ہے، خیال کو کسی ساخت میں ڈھالنے کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے، اس کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا۔ یہ شاید میرا خیال بات اگر خیال کو ڈیولپ کرنے کے لیے دیکھیے، آپ نے ایک پرسپشن ہے جو فوراً آپ کو آتی ہے، آپ ایک فلیش میں ایک انسائٹ لے لیتے ہیں، لیکن اس انسائٹ کو جب تک آپ کانٹ چھانٹ نہیں کریں گے، اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے۔ قاضی صاحب، آپ انسان کو اس کے احساس اور عقل سے کیوں الگ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنے خیال کی خود تنقیحات مقرر کرتا ہے، وہ خود اس سطح پہ پرکھتا اور دیکھتا ہے، اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خیال کی سطح پر ہو رہا ہے، وہ بھی خیال کی سطح پر ہو رہا ہے۔ خیال یہ تھا، وہ یہ فرق کرنا چاہ رہے ہیں کہ ادب اور پروپیگنڈے میں ایک فرق ہوتا ہے، جو ڈیلیبریٹ سے مطلب ان کا ہے پروپیگنڈا ادب۔ پروپیگنڈا ادب نہیں ہوتا ہے، ادب وہی ہوتا ہے جو شاعر کی دل کی آواز ہوتا ہے، اس کے تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کے جذبات کا اظہار۔ میں فیض صاحب کی بہت معمولی طالب علم ہوں، فیض صاحب کی کیا، میں زندگی کی ایک بہت معمولی طالب علم ہوں، اور میں یہ بات کہہ دینا کہ فیض صاحب کے یہاں آپ کو کہیں کوئی نشو و نما و ترقی نہیں ملتی، جتنی احساس کی ترقی آپ جدید شاعروں میں فیض صاحب کے یہاں دیکھتے ہیں، شاید بہت سے لوگ احساس کے ساتھ اس طرح اب ان کی نشو و نما ہو ہی نہیں پائی ہے۔ کسی نے نہیں کہا، ہم سب نہیں، یہ ابھی بات وزیر اعلیٰ صاحب کی بات دہرائی گئی تھی کہ انہوں نے کہا، ان کا لفظ ہے کہ گروتھ روک، وہ فیض صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے، زیادتی ہوگی۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قدر احساس کی ترقی اور احساس کی نشو و نما ایک انتہائی حسیاتی سطح پر بھی اور احساساتی سطح پر بھی فیض صاحب کیا ہیں، وہ عام آپ کو جو ہم عصر شاعر ہیں ان میں نظر نہیں آتے۔ ایک ادب میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو کریٹیو امیجنیشن ہے
وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. مذہب سے آتا ہے یا ادب خود اپنے طور پر اس کا ماخذ ہے؟ دیکھیں جی، زندگی کے تجربات میں، زندگی میں جو کچھ آدمی سیکھتا ہے اس میں مذہب بھی ایک ہے، اور مذہب شاید سب سے اہم ہے. اس کے اپنے تجربات بھی ہیں، اور جو اس کو سکھایا گیا ہے شروع سے وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو جو بھی کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اپنے تمام زندگی کے تجربوں کا، احساسات کا، جذبات کا، مشاہدات کا، فکر کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اسی سے پھر ادب بنتا ہے. اسی کو پھر جب وہ کسی پیراہن میں ڈالتا ہے، چاہے وہ پینٹنگ بنائے یا اس سے وہ نظم بنائے یا ناول لکھے، تو پھر اس کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے کریٹیو امیجنیشن؟ مذہب زندگی کو بہتر کرنے، آگے بڑھانے، شادابی کے امکانات، میں یہ لفظ بہت اس میں سوچ اضافہ سمجھ کے استعمال کر رہی ہوں، شادابی کے امکانات کو بڑھاتا ہے. اور اگر ادب کا کام بھی زندگی کی شادابی، وہ چاہے کسی نظریے کی طفیل ہی کیوں نہ آ رہی ہو، اگر اس کی بھلائی، اور پھر بھلائی کا لفظ کہہ رہی ہوں تو آپ خفا مت ہو جائیے گا، مجھے اس کا مترادف کوئی دوسرا نہیں ملتا، وہ جو زندگی کا مددگار ہو سکے اس کو لے کے آگے جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر مذہب بھی چند قدروں پر بنیاد کرتا ہے، اگر آپ دیکھیے تو اقدار کے سوا تو مذہب بھی کچھ نہیں کرتا. بنیادی سوال تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے نا کہ جو کریٹیو امیجنیشن ہے انسان میں جو آتا ہے، یہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ ادب خود ماخذ ہے اس کا یا وہ مذہب سے لیتا ہے؟ اس کا ماخذ اس کا شعوری اور لاشعوری ورثہ دونوں ہیں، اور اس میں مذہب شامل ہوگا. تو یہ جو اثرات ہیں، یعنی پہلے سے موجود ادب کے الہامی ادب پر، یا الہامی ادب کے اثرات ہیں ان جیسے لبید پر ہوئے اور اس نے شاعری چھوڑ دی، تو یہ جو باہمی تعلق ہے کریٹیو امیجنیشن کے حوالے سے، ساخت کے پہلو سے بھی اور نفس مضمون کے پہلو سے بھی، تو کون کس کو متاثر کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ پورا جو تخیل کی جو کن ہے، تخیل کی یعنی تخلیقی تخیل کی پوری ماہیت مذہبیت کی دین ہے. مطلب اصولی طور پہ یہ نہیں کہ اب کوئی شخص کہے کہ ہر اینٹ کو دکھاؤ مجھے، صحیح. اصولی طور پہ اس کی بنیاد بھی عرض کر دی تھی. اب رہا یہ کہ مجرد کریٹیو امیجنیشن یعنی شعری یا تخلیقی تخیل جو ہے، اس کا مبنی، اس کا مبدا کیا ہے، اس پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی کا جو ایک تخلیقی وفور ہوتا ہے نا، وہ تخلیقی وفور ہی اس کی بنیاد ہے. اور وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر ایک جذبہ دید ہے جو دکھائی دینے والی چیزوں سے تسکین نہیں پاتا اور اندیکھے کو اپنے لیے تراش لیتا ہے اپنی تسکین کے لیے. یہ ہے کریٹیو امیجنیشن. اور یہ مذہب سے آتا ہے؟ نہیں، مذہب سے نہیں آتا، یہ فطرت میں ہے انسان کی. مذہب جو ہے وہ اس کے اظہار کے معیاری اسالیب اور اس کے اظہار کو درکار وسعت فراہم کرتا ہے. دیکھیے، اگر آپ مذہب آپ کو سوالوں کا جواب دے رہا ہے اور آپ کو راستہ بھی دکھا رہا ہے کہ جس پہ چل کے آپ نجات پا سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، تو تب آپ مطمئن زندگی گزار رہے ہوں گے. لیکن جب آپ پوئٹری کرتے ہیں، ڈرامہ لکھتے ہیں یا ناول لکھتے ہیں، اور جب آپ غزل لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں، جو جواب چاہتے ہیں اور آپ ان کے جواب تلاش کر رہے ہیں، وہ دنیا جو مذہب نے بنائی ہے وہ آپ کی تسکین نہیں کر رہی کسی وجہ سے. نفسیاتی وجہ ہے یا منطقی ہے یا فلسافیکل وجہ ہے، کسی وجہ سے، اور آپ ایک مختلف دنیا بنا رہے ہیں. ادب کیا ہے؟ آپ مختلف ماڈل بنا رہے ہیں، انسانوں کے بھی، کریکٹرز کے بھی، اور سماج کے بھی، دنیا کے بھی. اور وہ دنیایں زیادہ پرفیکٹ نظر آتی ہیں، زیادہ واضح طور پہ نظر آتی ہیں، وہ کریکٹرز زیادہ واضح ہوتے ہیں عام زندگی کے کریکٹر سے، اور وہ دنیا اس دنیا سے زیادہ واضح ہوتی ہے کہ جو مذہب نے یا دوسرے جو فلسفے ہیں، نظریے ہیں، انہوں نے پیش کیے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ادبی تخلیق یا فنی تخلیق کوئی بھی ہو، وہ اس پہ پیدا ہوگی جب آپ موجود جو ماڈل ہیں، جن میں مذہب کا ماڈل بھی ہے اور دوسرے بھی موجود حقیقی ماڈل بھی، وہ آپ میں بے اطمینانی پیدا کریں گے اور آپ ان سے مطمئن نہ ہوں گے. تو یہ جو رشتہ ہے یہ الٹ بنا ہوا ہے. تو انسان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ابھرے گی جب عدم اطمینان کی کیفیت ہوگی. بالکل. بس قادری صاحب نے ایسی بات کہہ دی
وہ میری نظر میں بے اطمینانی واحد محرک نہیں ہے، یکے از محرکات ہے، کیونکہ حالت اطمینان میں بہت ہی بڑی روایتیں پیدا ہوئی ہیں ہماری جو بالکل حالت اطمینان میں، اور ادب یا تخلیقی ادب یا تخلیقی تخیل یہ وفور سے پیدا ہوتا ہے، بے اطمینانی سے نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی کلینکل ماہیت ایسی ہے کہ بڑا تخیل بڑی سیرابی سے پیدا ہوگا، بڑے ابھار سے پیدا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی انقلابی مہم بن کے نکلے یا اپنے ارد گرد کی صورتحال سے کسی بھی درجے کی بے اطمینانی ہی لازماً اس کا محرک بنے۔ ہم جو بات کہہ رہے تھے، جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ مذہبیت ایک ناگزیر مستقل فیصلہ کن عنصر کے طور پر شریک ہے، وہ تخلیقی تخیل کی بناوٹ میں ایک بہت مضبوط جوہر کے طور پہ داخل ہے۔ وہ یہ تھا کہ مذہب نہ ہوتا تو ٹرانسینڈنس، یا جس کو میں میٹا فزکس نہیں کہہ رہا، میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ مذہب الگ چیز ہے اور مذہب سے پیدا ہونے والا طرز احساس الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اس طرح کی مذہبیت یا میٹا فزیکیلٹی کے بغیر تخلیقی تخیل کو اپنی پیدائش کا فوری سبب میسر نہ آتا ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تخلیقی تخیل انسانوں میں مذہبیت کی پیدائش کے بغیر، چاہے وہ مذہب کے خلاف کار فرما ہو جائے بعد میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پیدائش کا بہت اہم سبب وہ قوت ہے جو مذاہب نے پیدا کی ہے۔